بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جادو سے، سحر سے، کالے علم سے، کالی نظر سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، اس کے بہترین علاج کے لیے طاقت قرآنی کے ساتھ جادو کا توڑ، جادو کی بندش کا خاتمہ، کالے علم کا توڑ، یہ ساری چیزیں طاقت قرآنی سے ممکن ہیں۔ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، پچھلے دنوں میں بھی ایک صاحب آئے تو جی میری بیوی پر کالے علم کا وار چلا ہے اور کالے علم سے اس کے اوپر جنات آ گئے ہیں۔ تو ہم بہت سارے لوگوں کے پاس گئے، کرسچنوں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سخت اثر ہے۔ تو میں نے کہا اتنا زیادہ سخت اثر ہے تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کسی اللہ والے سے رابطہ کریں۔ کہنے لگے جی اللہ والوں کے پاس گئے ہیں لیکن ہر ایک نے یہ بتایا ہے کہ یہ جادو بہت زیادہ سخت ہے، تو اس کا جو اثر ہے وہ ہم سے بہت بھاری ہے، ہمارے سے علاج کرنا زیادہ بھاری ہے۔ تو آپ اس کے حوالے سے آپ کے بارے میں یوٹیوب پہ پڑھا ہے اور یوٹیوب پہ سنا ہے، تو ہم آپ کی طرف آئے ہیں۔ لیکن اکثر ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج نوری علم میں نہیں ہے، جادو کا علاج کالے علم کے اندر ہے، جادو کا علاج جادو سے ہوگا، کالے علم کا علاج کالے علم سے ہوگا۔ اب یہ ہے ہماری علمی تحقیق اور یہ ہے ہماری ریسرچ اور یہ ہے ہماری انفارمیشن، معلومات ہماری کا جنازہ نکلا ہوا ہے کہ کسی کو کالے علم کے اوپر یقین ہے، جادو کے اوپر یقین ہے، کالی نظر کے اوپر یقین ہے، بس یقین کمزور ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کمزور ہے۔ کالے سے کام چلے گا، کالے سے، بھئی کالا کرواؤ، کالا۔ ہم کہتے ہیں کالا علم، جادو، کالی نظر، یہ جادو، یہ شیطانی چیزیں، یہ شیطانی جنات قرآن مجید فرقان حمید کے آگے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ عشر عشیر جیسا وجود بھی نہیں رکھتے، ایک رائی کے برابر بھی ان کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں جادو جنات کا علاج ہے، آسان حل ہے، لیکن کسی بھی روحانی علاج کے اندر مریض کی قوت ارادی اور قوت یقینی وہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ جب تک آپ کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہے، آپ کا یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر یقین کامل نہیں ہے، تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ شفا کیسے ہوگی؟ شفا تو تبھی ممکن ہے جب آپ کا تعلق، آپ کا ذہن، آپ کا قلب اس چیز کی طرف مائل ہو، اس کے اندر یقین کی دولت ہو، ذہن کے اندر قوت ارادی کا مضبوط ہونا ہو۔ اس کا کلیدی کردار ہے، مین رول اس کا ہے، جس چیز سے مسلمانوں کو ان کے ایمان کو دن رات متزلزل کیا جا رہا ہے، متزلزل کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے وظائف سے ڈرایا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیات بینات سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، درود پاک سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوراد و وظائف سے، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اقوال مبارکہ سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ سے، اولیاء کاملین کے اقوال مبارکہ سے، ان کے مبارک اعمال سے دور کر کے جادو کو ان کے ذہنوں میں، ان کے قلب و اذہان کے اندر اس طرح سے ڈلیور کیا جاتا ہے اور اس سے اس قدر خوف کیا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ مومن، مسلمان، اچھا بھلا کلمہ گو انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک تو نوری علم ہے اور نوری علم میں
آہستہ آہستہ شفا ہوگی۔ تو کیوں نہ کالے علم کی طرف جاؤں؟ کالا علم کالا ہے، جلدی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کالے کی کاٹ کالے سے ہے۔ بڑے بڑے مفکر بنے ہوتے ہیں، کالے کی کاٹ کالے سے ہے، کالے کی کاٹ کالے سے ہے، کالے کا توڑ کالے سے ہے۔ شاباش تیری سوچ کے اوپر۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ قرآن سے دوری جتنی جتنی کرتے جاؤ گے، جتنا جتنا قرآن و حدیث سے دور ہوتے جاؤ گے، اقوال بزرگان دین سے دور ہوتے جاؤ گے، اقوال اصحاب رسول سے دور ہوتے جاؤ گے، اقوال ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے دور ہوتے جاؤ گے، میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کے علم سے دور ہوتے جاؤ گے، قرآن مجید کی آیات بینات سے دور ہوتے جاؤ گے، اسی قدر تم دنیا میں پھنستے چلے جاؤ گے، پھنستے چلے جاؤ گے، اور اس کی دلدل اتنی ہے دنیا داری کی کہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ ناممکن ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، آؤ قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن مجید کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اب اس میں مختلف بزرگان دین کے، مختلف عاملین کے، مختلف اولیاء اللہ کے، مختلف اللہ والوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ بعض ان کی تعداد اور وہ آیات، ان کا حکم یہ نہیں آیا کہ اس آیت کو اس مقصد کے لیے پڑھو، یا اس دعا کو اس مقصد کے لیے پڑھو، لیکن ان دعاؤں کو اور ان آیات بینات کو اللہ کے ولیوں نے، اولیاء اللہ نے مختلف مقامات پر مختلف معاملات کے لیے آزمایا، ان کے مشاہدے سے گزری وہ چیزیں، ان کے تجربات سے گزری، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس آیت مبارکہ کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو اس کا یہ فیض ملے گا اور یہ برکتیں نصیب ہوں گی، اور اس دعا کو اتنی مرتبہ یہ کریں گے، اور اس وظیفے کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے، اللہ کے اس نام کو اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے یہ فیوز و برکات نصیب ہوں گے۔ تو وہ اپنے تجربات کی روشنی میں، جیسے آپ کا ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم صاحب ہیں، ایک سنیاسی ہوتا ہے۔ اب وہ جو سنیاسی ہوتا ہے وہ تھوڑی سی دوائی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں چاول کے برابر کھانی ہے، چاول کے برابر، یا کہتے ہیں ایک ککھ کے برابر کھانی۔ اب ککھ کا لفظ جو ہے ہماری نیو جنریشن کو ممکن ہے نہ پتا ہو کہ ککھ کہتے کس کو ہے، تو چاول کا دانہ تو سمجھتے ہیں نا، چاول کے دانے کی مقدار سے کے برابر آپ نے یہ نسخہ، یہ کشتہ کھانا ہے آپ نے، کشتہ۔ یہ سنیاسی لوگ کشتے بناتے ہیں، حکیم نسخے بناتے ہیں، اور بعض حکیم سنیاسی بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ صرف جڑی بوٹیاں سیل کرتے ہیں، نیچرل چیزیں جو ہیں، ہربل چیزیں جو ہیں، قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں، ان کو بوٹیاں بتاتی ہیں، جڑی بوٹیاں، کہ یہ جڑی بوٹی اس مقصد کے لیے ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے۔ کبھی ہم نے ان کو نہیں کہا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت سے ثابت ہے کہ یہ جو عقر کرا ہے یہ اس مرض کے لیے ہے، یہ سالب پنجہ ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے، یہ موسلی سفید ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے، یہ اس مقصد کے لیے ہے، یہ ہریڑ ہے یہ اس مقصد کے لیے۔ کون سی قرآن پاک کی آیت سے لکھا ہے؟ نہیں نہ پوچھتے۔ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہوئے بھی یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی اس کی سند کہاں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا آدھی دوائی کھانی، آدھی گولی کھانی، آدھی ٹیبلٹ لینی ہے، چوتھا حصہ ٹیبلٹ کا لینا ہے۔ بھئی وہ آپ کا معالج ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے آپ کی طبیعت کو، آپ سے بہتر جانتا ہے، اور وہ آپ کے جسم کو، آپ کی طبیعت کو، آپ کے مزاج کو، آپ کا مزاج سرد ہے، گرم ہے، تر ہے، خشک ہے، وہ آپ کے مزاج کو مد نظر رکھ کے، وہ آپ کا حکیم صاحب، آپ کا طبیب صاحب، اس مزاج کو، طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ میڈیسن آپ کی تجویز کرتا ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں، جو آپ کا روحانی علاج کرتے ہیں،
ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے میں نے کون سا طریقہ رکھنا ہے اور کون سی چیز کتنی مقدار میں دینی ہے، کون سا عمل کتنی مقدار میں اس کو کروانا ہے۔ تو آپ مت سمجھیں کہ کالے کی کاٹ کالے سے ہوگی، کالے کا توڑ کالے سے ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کبھی زندگی میں کوئی۔ آپ الحمدللہ میرا بیان سن رہے ہیں اور میرے آڈینس جو ہیں، مجھے الحمدللہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے اور صاحب علم لوگ ہیں آپ۔ ایمانداری سے بتائیے، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہو کپڑے کے اوپر پخانہ لگ جائے اور اس کو پیشاب سے دھویا جائے اور وہ کپڑا صاف ہو جائے؟ نجاست کو نجاست سے کبھی بھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ نجاست پاکیزگی سے ختم ہوگی، صاف شفاف ستھرے پانی سے نجاست کو دھویا جا سکے گا۔ تو اس طرح اگر کالا علم نجس ہے، نجاست ہے، اگر کالے علم کے اندر اتنی پاور ہے تو نوری علم تو میرے رب کا کلام ہے، اس کے اندر پاور کتنی ہوگی کبھی اندازہ کیے؟ اب کمزوری رہتی کہاں پر؟ کمزوری یہاں پر رہتی ہے آپ کی یقین کے اندر کمزوری رہتی ہے۔ جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا توکل مضبوط ہوگا، قوت ارادی جتنی پاورفل ہوگی، قوت یقین جس قدر مستحکم ہوگی، اسی قدر جلد سے جلد فیض آپ کی جھولی میں آ جائے گا۔ ایک ایسے مریض کو مشکل سے نکالنا قدرے آسان ہوتا ہے جس کا یقین اور ایمان اللہ عز و جل پر مضبوط ہو، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا مریض جو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی رحمتوں نعمتوں پر ایمان کو کھو چکا ہو، ایسے بندے کا علاج بھی پیر صاحب مشکل ہوتا ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر کمزور ہو، جس کا یقین اللہ پر کمزور ہو، ایسے مریض کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکلات عامل کے عمل میں نہیں ہیں، اللہ والے کی دعاؤں میں نہیں ہیں مشکلات۔ مشکلات ہیں تو آپ کے اندر مشکلات ہیں، مشکلات ہیں تو آپ کے اندر۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ بس اللہ کے اوپر یقین، 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 اس کی نعمتوں کے اوپر یقین، اس کی رحمتوں کے اوپر یقین، اس کے خالق اور مالک ہونے پر یقین کہ وہ مالک، وہ خالق جو ہر چیز کو کن فرما کے تیار کر دیتا ہے، وہ مالک کن فرمائے گا فیکون ہو جائے گا۔ آپ کے تمام امراض آپ کی ماں کے پیٹ سے تو لے کے نہیں آئے، یکدم بیمار ہو گئے، یکدم یوں ہو گیا۔ ہمارا ایک سالک تھا، مرید تھا، حافظ محمد شفیق نظامی۔ کوئی معاملہ ہوا، بیمار ہو گیا، ایک ہی دن کے اندر تلی خراب، جگر خراب، معدہ خراب، آنتیں خراب، اور وہ ہاسپٹل والوں نے جواب دے دیا۔ مشکل سے لاہور میں سروسز ہاسپٹل ہے، وہاں کوئی سورسز کے ساتھ اس کی سفارش وغیرہ کے ساتھ آگے ڈاکٹروں سے ٹائم لیا تو انہوں نے آپریٹ کا ٹائم لیا۔ انہوں نے کہا جی اس کی آنتیں بند ہو گئی ہیں، بلاکج ہو گئی ہے، تو اس کا آپریٹ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے والدین جو تھے وہ بہت دور دیہات کے تھے، گاؤں کے تھے، بیکورڈ ایریے کے، تو وہ مرید بھی تھا، حافظ بھی تھا، اسی ادارے سے اس نے حفظ کیا اور وہ کتابیں بھی پڑھ رہا تھا۔ لہٰذا میں خود اس کے علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل کے اندر موجود تھا۔ رات 2:30 بجے کا ٹائم دیا گیا اس کے آپریٹ کے لیے، اور میں ایمرجنسی کے باہر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، یا مالک الملک، اس کو یہ مرضیں نہیں تھی۔ ہاں یرکان بھی انہوں نے بتایا کہ اس کو یرکان بھی ہو گیا۔ ساری بیماریوں کی آمد ایک ہی دن کے اندر، حالانکہ اس کو ومٹنگ ہوئی، موشن لگے، یہ اس کی ابتدا، بخار ہوا، ہلکی کھانسی لگ گئی، یہ اس کی بیماری ظاہر ہوئی، اور ایک ہی دن کے اندر اتنی بیماریاں اس کے اندر، پلندہ بیماریوں کو اس کے اندر چلا گیا۔ میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں پر میں نے سجدہ ریز ہوا ہاسپٹل کے اندر، ایک جگہ پر مجھے وقت مل گیا، میں نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو خالق مالک اور شفائیں عطا فرمانے والا ہے، میں تیرا عاجز سا ادنا سا حقیر فقیر سا بندہ ہوں، تیرے در کے علاوہ میرے لیے کوئی نہیں ہے، اور ہمیں اس پر ناز ہے کہ تو ہمارا اللہ ہے، تو تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، مایوس کر دیں، انہوں نے کہہ دی آخری حل اس کا، پہلے اس کی بلاکج ختم کی جائے، جو اس کے اندر بلاکج ہو گئی ہے، اس کی آنتیں بند ہو گئی ہیں، سپلائی لائن
وہ ڈیڈ ہو گئی ہے۔ تو یا اللہ یہ بیماریاں تھی نہیں، لگ گئی ہیں، تو جب لگنی منٹوں سکنٹوں لگ سکتی ہے تو یا اللہ پاک تو شفا دینے میں بھی لمحے میں شفا عطا فرما سکتا ہے، تو قادر ہے۔ یقین جانیے کہ وہی 2:30 بجے رات کو جب آپریشن تھیٹر میں اس کو لے جانے کو انہوں نے آواز دی تو میں اس کے ساتھ، اس کی جو وہ سٹریکچر تھی اس کے ساتھ میں بھی چلا گیا، اور میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے والدین یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ حافظ قرآن ہے، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت عزت اور شرف کی بات ہے کہ حافظ قرآن کا ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بس اللہ کا کرم ہوا، انہوں نے مجھے بھی ساتھ بلا لیا۔ اب ایک لفظ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبان نے کہ جب آپریٹ ہم شروع کریں گے تو آپ باہر نکل جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپریٹ شروع نہیں ہوا تھا، وہ دعائیں رنگ لے آئیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، محمد والے محمد کے وسیلے سے میں نے اللہ کے دربار میں مانگی تھی، وہ دعائیں رنگ لے آئیں۔ آپریٹ کرنے سے پہلے ہی، ابھی اوزار اس کے قریب نہیں کیے، آپریشن کا جو سلسلہ تھا وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، ڈاکٹر آپس میں بات کرنے لگے، اس کا پیٹ پوٹ دبایا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ جی یہ ٹھیک ہے، اس کو آپریشن سے اللہ نے بچا لیا ہے۔ پیر صاحب آپ کی دعا مقبول ہو گئی ہے، آپ نے پتہ نہیں کون کون سی دعائیں مانگی ہیں، آپریشن تھیٹر سے یہ بندہ باہر واپس جا رہا ہے، اور اس کو ہم باہر لے آئے، اور الحمدللہ آج وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اس کی شادی بعد میں ہوئی، بیوی بچوں کے ساتھ الحمدللہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بات یہ تھی کہ ایمان مضبوط ہو، اس کی رحمتوں پر یقین ہو کہ جس مالک سے ہم دعا مانگ رہے ہیں اس مالک نے ہماری دعا سن لی ہے۔ تو اگر آپ کا ایمان مضبوط اور اٹل ہے تو قرآن مجید کی پھر یہ سن لیں، آخری 2 سورتیں میرے مرشد کامل و اکمل، حجت الاسلام آفتاب ولایت، شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت ہی منظور نظر تھے، محبوب نظر تھے، تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، شہباز لامکاں، محبوب سبحاں، خواجہ خواجگاں، حضرت آخوندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف پیر ارچی مبارک، امام خراسانی مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بہت محبوب خلیفہ تھے۔ آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے بہار سیفیہ حصہ اول۔ حصہ اول میں بھی وہ موجود ہے، اور یہ جو کتاب میں نے تصنیف کی آئینہ فتوحات کے نام سے، اس کے اندر بھی الحمدللہ صفحہ نمبر 232 پر یہ عمل موجود ہے۔ عمل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آخری 3 کل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور آخر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 کل اور سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ کر ان کو پانی کے اوپر دم کرنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ کر، اور کاغذ کے اوپر 1 مرتبہ ان کو لکھنا ہے۔ پانی کے اوپر پڑھ کے پھونک لگانی ہے 11 بار پڑھ کے، اور 1 مرتبہ ان 4 صورتوں کو کاغذ کے اوپر، سفید کاغذ کے اوپر، کوشش کریں زعفران اور مشک و عنبر کے ساتھ اس کی لکھائی کی جائے، یا پھر خالی زعفران مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، زعفران کے اندر آب زمزم ڈال لیں تو بھی ٹھیک ہے، نامیسر ہو تو آب زمزم کی جگہ پر عرق گلاب ڈال لیں۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو جاؤ پھر آج یہ بھی اجازت ہے کہ آپ کسی روشنائی کے ساتھ، پاکیزہ روشنائی کے ساتھ آپ ان کو سفید کاغذ کے اوپر لکھیں۔ لکھنے کی میں اجازت دیتا ہوں، جو لوگ کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لکھیں گے، اپنا نام لکھیں گے، ان کو میں اسپیشلی اس کی اجازت دے رہا ہوں، پہلے سے اجازت دے رہا ہوں، بار بار فون کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے، کیونکہ کربلا
ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ علمی، روحانی اور معلوماتی ویڈیوز جو ہیں یہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں اسے لائک کریں، فالو کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، تاکہ آپ اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں۔ اگر اس کے علاوہ پڑھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک پڑھ لیں اول آخر تین مرتبہ، اور تینوں کل 11 بار، سورہ کوثر 11 مرتبہ، اول آخر تین بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی پانی کے اوپر دم کریں، اور پانی کے اوپر دم کرنے کے بعد وہ مریض کو پلائیں۔ کاغذ کے اوپر ایک مرتبہ لکھیں یا لکھوا لیں، اور الحمدللہ اگر آپ یہ تعویذات ان قرآن پاک کی صورتوں کے زعفران سے لکھے ہوئے منگوانا چاہیں تو آپ ہمارے مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر صاحبزادہ پیر محمد رسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب، ان کا نمبر آپ کے اوپر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، 0307 429 4712، یعنی 0307 429 4712، یہ ان کا واٹس اپ نمبر ہے۔ آپ اس پہ نمبر پہ رابطہ کر کے ٹی سی ایس کے ذریعے سے، پارسل کے ذریعے سے منگوا سکتے ہیں۔ یہ تعویذات آپ نے پینے ہیں، اور اس دن تک پینے ہیں جب تک آپ کے وجود سے جادو کا مکمل اثر پوری باڈی سے نکل نہیں جاتا۔ آپ کی رگ رگ سے، لوں سے، جسم کے گوشے گوشے سے، اور ایک بال کے نیچے سے یہ جادو کا اثرات آنتوں کے ذریعے سے نکل جائیں گے، معدے سے نکل جائیں گے، جگر سے نکل جائیں گے، آپ کی ہڈیوں میں جو جادو کے اثرات پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے۔ آپ نے یہ عمل کرنا، لیکن آپ کو جو میں نے چیز بتائی ہے، یقین کامل، یقین کامل جو ہے یہ ضروری ہے۔ یقین کامل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ جادو، نظر بد، جنات کے دخل سے چھٹکارا انشاءاللہ دلانے کے لیے یہ کافی ہے، مگر ایمان کمزور اگر پڑ جائے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر آب حیات اور اسم اعظم بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آب حیات بھی ایسے مریض کو پلا دیا جائے جس کا یقین کمزور ہے، جس کا اعتقاد کمزور ہے، جس کی قوت ارادی کمزور ہے، جس کا اللہ پر ایمان اور یقین کامل نہیں ہے، اس کو آب حیات بھی پلا دیا جائے اور اس کو اسم اعظم بھی دے دیا جائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ روحانی علاج میں کامیابی کی پہلی سیڑھی مریض کی قوت یقینی، ایمان اور قوت ارادی ہے۔ ایسے لوگوں کی کچھ کمی بھی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی ریسنٹلی درود تنجینہ پر ہماری ویڈیو پر ملینز کے حساب سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ درود تنجینہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر، اور اس کے علاوہ شفا چینل پر بھی لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے دیکھا ہے، لاکھوں کے حساب سے، ملینز کے حساب سے، لاکھوں کی تعداد میں تو لوگوں کے فون آ رہے ہیں، وہ لوگ اپنی اپنی بتا رہے ہیں۔ اگر ہم ساروں کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیں، دن رات بیان کرتے رہیں، دن رات بیان کرتے رہیں، تو لوگوں کے وہ مسائل جو ڈسکس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میسیجز کے ذریعے، کومنٹ کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے، وہ کبھی ختم نہ ہو۔ اتنا زیادہ الحمدللہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے، ان کی خاص نظر عنایت سے مخلوق خدا کو اتنا زیادہ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ جن کی قوت ایمان اور ارادی مسلسل جادو یا دخل جنات کی وجہ سے کمزور پڑ جاتی ہے، ایسی صورت میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ علاج کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان اور قوت ارادی کو مضبوط کریں، خصوصاً جس روحانی معالج سے آپ کا علاج چل رہا ہے، آپ کسی سے بھی علاج کروا رہے ہیں تو ان کے دیے گئے روحانی اعمال کو یقین اور بھروسے کے ساتھ استعمال میں لائیں۔ میرے پاس بہت ساری دنیا آتی ہے، شب و روز لوگ آتے ہیں، دن رات آتے ہیں، تو میں ان کو ایک ہی بات کہا کرتا ہوں۔ اگر کہتے ہیں نا میں فلاں جگہ پہ گیا ہوں، میں کہتا ہوں ان کے پاس گئے ہو تو ان کے پاس بار بار جاؤ۔ اگر وہ خود آپ کو کہیں کہ بھئی میرے بس سے باہر ہو گیا کام، کہیں اور چلا جا، اللہ نے تیرا فیض کہیں اور رکھا ہے، تو پھر کہیں اور جا، ورنہ یقین کامل کے ساتھ ان کے پاس
جاتا رہے، ان کی تکریم، عزت، توقیر کرے گا، ان کے بارے میں دل میں محبت رکھے گا تو آپ کو فیض مل جائے گا۔ آج کل غلط فہمیوں کی بہت زیادہ بھرمار ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہونے سے کچھ بھی نہیں ملتا، اور نہ انسان کے اندر کچھ رہتا ہے، اس کی اپنی روحانی قوت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بدگمانی اور وہم اور اس طرح کی منافرت اور کدورت وہ بہت کچھ لے ڈوبتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں و نعمتوں پر بس بھروسہ رکھیں، اور پھر دیکھیں کس طرح وہ خالق و مالک، وہ وحدہ لا شریک، آپ کے دامنوں کو رحمتوں سے اور راحتوں سے اور فیوز و برکات سے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو آئیے اس جو ورد ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، جادو سے فوراً شفا، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور اس پر کومنٹ کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو یقیناً اپنے دوست احباب کو ضرور بھیجیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھیجیں، اور جہاں تک ہو سکے یہ پیغام محبت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اور اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو ان ویڈیوز کو فیس بک آئی ڈیز پر، اپنے پیجز پر ضرور لگائیں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔